کیلنڈر. دنیا میں بہت سارے کیلنڈر بنائے گئے. عیسوی کیلنڈر ہے جس کی شروعات حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت سے ہوتی ہے. دنیا میں رومی کیلنڈر ہے جو سکندر اعظم کے تخت نشینی سے ہوتا ہے. ایرانی کیلنڈر ہے, ایران میں کوئی بادشاہ بیٹھتا تھا اس سے شروع ہوتا تھا. بکرمی کیلنڈر ہے جو راجہ بکرما ہمارے ہندوستان کا کبھی کا تھا, جھوٹ صحیح یا کیا معاملہ, چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ وغیرہ والا جو کیلنڈر ہے چلتا ہے. ہجری کیلنڈر ہے جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. مختصر یہ کہ میرے بھائیوں, دنیا میں کیلنڈر کئی ایک پائے جاتے ہیں, لیکن سب کے یہاں مہینے کتنے ہیں؟ 12. اور مہینے 12 ابتدائے آفرینہ سے چلا آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ مہینے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن ہی سے مہینے کل کتنے شمار ہوئے؟ 12. اور ان میں 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت کے مہینے ہیں. یوں تو لڑائی اور جھگڑا کسی بھی ماہ میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو مہینہ حرمت کا ہو اس میں لڑائی اور جھگڑا, اس کی قباحت اور شناعت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. یہ 4 مہینے کون کون ہیں؟ پہلا مہینہ ذی القعدہ, دوسرا ذی الحجہ, تیسرا محرم, چوتھا رجب. 3 کنٹینیو لگاتار ہے. اور چوتھا مہینہ تھوڑا سا گیپ کے ساتھ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان, کہ رجب کا مہینہ جو شعبان اور جماد الاخرہ کے بیچ میں پڑتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. عرب اہل جاہلیت اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. اگر انہیں ان مہینوں میں کسی طرح لڑائی کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ ظاہری طور سے کسی مہینے کو آگے کسی مہینے کو کیا کر لیتے تھے؟ پیچھے کر لیتے تھے. اور قرآن مجید نے اس منمانی تبدیل کو, ان کے اس منمانی عمل کو نسی سے تعبیر کیا ہے اور اسے کفر کا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, یعنی منمانی دین میں نہیں چلے گی. اگر کوئی شخص دین میں مسلمہ اصول میں تبدیلی کرتا, آگے پیچھے کرتا ہے, تو وہ چیز کیا قرار پائے گی؟ بدعت قرار پائے گی, گمراہی قرار پائے گی. ان کے اس عمل کو دین اور شریعت نے کیا کہا کہ وہ لوگ ایسا کر کے کفریہ کام کرتے تھے. میرے بھائی اور دوستو, عرض یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, اور اس میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی اسپیشل عمل ثابت ہے؟ کوئی خصوصی طریقہ عمل عبادت کا کوئی ثابت ہے؟ دینی بھائی اور دوستو, اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کرو گے, آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو گے, تو جو بات آپ کو احادیث کی کتاب میں ملے گی وہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا, رجب کا چاند جب نکلتا تھا, تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. لیکن میرے بھائی اور دوستو, یہ بات کتب احادیث میں منقول ضرور ہے, لیکن ضعیف سند کے ساتھ. سند اس کی صحیح نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوا حدیث لیس بالقوی, کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. معنی یہ ہوا کہ یہ دعا پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ جب کوئی چیز عبادت کے طور پر کی جائے گی تو دین میں اس کا ثبوت صحیح حدیث سے ہونا ضروری ہے. اگر حدیث کی سند کمزور ہے تو اس سے کوئی حکم شرعی عبادت ثابت نہیں ہوگی. اور علامہ ابو بکر ابو زید حفظہ اللہ لکھتے ہیں دعاء شہر رجب لا يثبت فی الشرع شیء من دعاء او ذکر, کہ رجب کے تعلق سے کوئی بھی اسپیشل دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو جب ثابت نہیں ہے تو کسی مسلمان کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے تعلق سے کوئی خصوصی عمل بیان بھی کیا جاتا ہے, تو کیا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے, لیکن یہ چیز بھی ثابت حدیث کے اندر نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادتیں, بہت سارے اعمال جن کو آج ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں لوگ عبادت سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں, بلکہ دین کا اہم ترین کام سمجھتے ہیں. نمازیں چھوٹ جائے, روزے میں سستی ہو جائے, دین کے دیگر کاموں میں سستی ہو جائے, لیکن ان کاموں میں ان کے ہاں تاخیر اور سستی نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, ان تمام چیزوں کا ذکر بھی حدیث کے اندر کہیں نہیں ملتا ہے. اس مہینے میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. انہی بدعتوں میں سے جو بدعتیں ہمارے یہاں پاک ہند میں کی جاتی ہیں, ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب کی. صلاۃ الرغائب کیا ہے میرے بھائی؟
رجب کے مہینے کا پہلا ہفتہ بلکہ جمعرات، جمعہ کی جو رات ہے اس میں خصوصی طور پر 12 رکعت کی تعداد میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کل پاک و ہند میں اس نماز کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ مائک لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی بھیڑ کو کیا کیا جا سکے، اکٹھا کیا جا سکے، اور اس نماز کی مخصوص حیت بیان کی گئی اور اس نماز کی جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئی اور لوگوں کو اس پر اکسایا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں، مخصوص انداز سے یہ نماز کیا کی جائے، پڑھی جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس نماز کے تعلق سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الصلاۃ المعروفہ بصلاۃ الرغائب وہی 12 رکعہ بین المغرب والعشاء لیلۃ اول جمعۃ من رجب بدعۃ منکرہ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جس کی نکیر کی جانی چاہیے، جس کی کیا کرنی چاہیے، تردید کی جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی عمل عبادت کے طور پر نہیں ثابت ہے اور کوئی شخص اس کو ثواب کا ذریعہ، نجات کا راستہ، جنت کا طریقہ سمجھ کر کے کرتا ہے تو ایسی چیز منکر ہوگی، مار دی جائے گی کرنے والے کے منہ پر، اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک محدث ہیں ابو شامہ مقدسی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز 480 ہجری میں وجود میں آئی۔ کتنے دن بعد؟ 480 ہجری میں۔ جو نماز 5 صدی تک دین کا حصہ نہیں تھی وہ اتنے دن بعد دین کا حصہ کیسے تسلیم کی گئی؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے پاس کوئی وحی آئی، کوئی اللہ کی طرف سے فرستادہ نبی آیا جس پر وحی نازل ہوئی اور دین کا یہ حصہ قرار دے لیا گیا؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز بالکل بدعات کے قبیل سے ہے اور اس نماز کو پڑھنا باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہے، گناہ کا باعث ہے، اور ایسا کرنے والا بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور بدعتی کا اچھا بھلا عمل بھی بدعت کی بنیاد پر اب کیا ہو جائے گا، ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذکورہ کیفیت کے ساتھ، جس کیفیت میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ یہ نماز جائز نہیں ہے، اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو اسپیشل طور سے عبادت سے کیا کیا ہے، منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے رات کو اسپیشل طور سے تہجد کے لیے یا کسی خصوصی نماز کے لیے خاص کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ اس دن روزہ بھی اسپیشل طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ایام 20 کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے، اس میں جمعہ کا دن بھی آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک آدمی یہ سمجھے کہ جمعہ کا دن ہفتے کی کیا ہے، عید ہے، جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں کا کیا ہے، سردار ہے، اس ناطے ہم صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے، اس ناطے کی اس کی کوئی خاص فضیلت ہوگی، تو ایسا کرنا بظاہر عقل یہ کہتی ہے، دماغ یہ انسان کا کہتا ہے یہ کام مناسب ہوگا، لیکن بدعت قرار پائے گا۔ اس لیے بدعت قرار پائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ کرنا ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ ثابت اس کے الٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جمعہ کے دن گئے، وہ روزہ رکھے ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اصمتی امس، آج تو نے جمعہ کے دن روزہ رکھا ہے لیکن کیا تم نے جمعرات کو بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جمعرات کو روزہ نہیں رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھے، ان سے سوال کیا اتریدین ان تصومی غدا، کیا سنیچر کو تم روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو، جمعہ کو آج رکھے ہو تم؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا بھی کوئی ارادہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں حکم فرمایا فافطری، اگر تم نے جمعرات کو نہیں روزہ رکھا اور تم سنیچر کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتی ہو تو صرف جمعہ کے دن کا روزہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے اسپیشل کر کے، خاص کر کے جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے سے کیا کیا، منع کیا، اس رات کو نماز پڑھنے سے خصوصی طور سے منع کیا۔ لیکن ہمارے یہ بھائی ہیں کہ اس رات کو ہی خاص کرتے ہیں اور مخصوص کیفیت میں نماز کو کیا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات رہی روایتوں کی، حدیثوں کی۔ عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نماز بالکل ہی جائز اور درست
نہیں لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کا جو انداز اور طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کا انداز اور طریقہ ثابت ہے اس سے کیا ہے؟ مختلف ہے. فلاں رکعت میں اتنے رکوع، فلاں میں اتنا، فلاں اور فلاں، اس کی جو تعداد اور صفات جو حیت بیان کی گئی ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نماز نفلی ہے. فرائض 5 ہیں، آپ جانتے ہیں. یہ نماز نفلی ہے، اور نفلی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت بخاری کی ہے کہ انسان کی افضل ترین نماز غیر الفریضہ اگر ہے، فرائض کے علاوہ، تو بہتر کہاں ہے؟ گھر میں ہے نماز پڑھی جانی چاہیے. لیکن ہمارے بھائی لوگ بھیڑ جمع کرنے کے لیے باقاعدہ اس نماز کو کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ مائک سے کیا کیا جاتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے. تیسری خرابی اس نماز کی ہے کہ یہ نماز نفلی نمازوں میں